الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله ولي المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے ہم پر ان گنت احسانات ہیں، ان میں سے ایک احسان تو یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور پھر ایمان عطا فرمایا۔ ایمان کا عطا کرنا اللہ رب العزت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ پھر رب کریم نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ وہ سعادت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے پہلی امتوں کے انبیاء دعائیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے یہ نعمت عطا فرمائی۔ ہم جس قدر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں صحت سلامتی والا جسم عطا کیا۔ وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی بینائی نہیں ہوتی۔ یہ بینائی والی نعمت کتنی قیمتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے عطا فرمائی۔ ہمارے ایک حافظ تھے، حفظ مکمل کیا تو وہ ملنے کے لیے آئے، اور جب آئے تو کہنے لگے حضرت آج میں آپ سے ایک دعا کروانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے مسکرا کے کہا کہ حافظ صاحب آپ ماشاءاللہ جوان العمر ہیں، حفظ مکمل ہو گیا، اب آپ چاہتے ہوں گے کہ میری شادی کی دعا کر دیں۔ تو جب میں نے یہ کہا تو حافظ صاحب کی آنکھ سے آنسو آ گئے۔ میں بھی بہت سیریس ہوا۔ میں نے پوچھا حافظ صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت دعا یہ کروانا چاہتا ہوں کہ جس ہستی کو میں اپنی ماں کہتا ہوں آج تک میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے ایک مرتبہ بینائی دے دے، میں ماں کا چہرہ تو دیکھ سکوں۔ اس وقت احساس ہوا کہ اے کریم آقا، آپ نے ہمیں جو بینائی والی نعمت عطا فرمائی یہ کتنی قیمتی ہے، اور ہم اس نعمت کو مس یوز کرتے ہیں اور غیر محرم کے اوپر استعمال کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں اور وہ بچے بہرے ہوتے ہیں، وہ سن نہیں سکتے، اشاروں میں باتیں کرتے ہیں، اور جو بچہ بچپن سے بہرا ہو عام طور پہ وہ گنگا بھی ہوتا ہے، چونکہ وہ سن نہیں سکتا تو اس کی ویکیبلری نہیں ہوتی، وہ بول بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سماعت بھی عطا فرمائی، ہم بات سنتے بھی ہیں، بات کرتے بھی ہیں۔ پھر دیکھیں انسان کے چہرے پر ناک ایک چھوٹا سا عضو ہے، لیکن اس ناک کے اندر اتنی خوبصورتی ہے کہ اس کے خوبصورت ہونے سے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے اور اس کے بدصورت ہونے سے چہرہ بدصورت بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمت بھی ہمیں اچھی عطا فرمائی۔ پھر زبان کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اپنی فیلنگز کو الفاظ کا جامہ پہنا سکتے ہیں، دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ ایک ایسے گھر میں جانے کا موقع ملا جہاں خاوند گنگا تھا، بول نہیں سکتا تھا، اس کے 4 بچے تھے۔ تو میں ان کے گھر جا کے یہی سوچتا رہا کہ یہ 4 بچوں کا باپ ہے، اپنی بیوی سے اظہار محبت کرنا اس کو کتنا مشکل محسوس ہوتا ہوگا۔ ہم الفاظ کو کس طرح بنا سنوار کے کہہ دیتے ہیں دوسرے بندے کا دل خوش کرنے کے لیے، اور وہ اپنی بیوی سے صرف اشاروں سے باتیں کرتا تھا۔ اب دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی تاکہ اس زبان کے ذریعے سے ہم قرآن پڑھیں اور اس زبان کے ذریعے سے ہم دین کی باتیں کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں ہونٹ عطا فرمائے۔ یہ ہونٹ دیکھنے میں چھوٹے سے ہوتے ہیں مگر ان کے اوپر انسان کی خوبصورتی کا انحصار ہوتا ہے۔ اگر ہونٹ بے ڈھنگے ہوں
تو باوجود گورے رنگ کے اور باوجود اچھی خوبصورت شکل کے انسان خوبصورت نظر نہیں آتا۔ اگر انسان کے ہونٹ نہ ہوتے تو اس کے دانت یوں نظر آتے جیسا مردہ بکری کے دانت نظر آتے ہیں، انسان کی ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی۔ چیز چھوٹی سی ہے مگر اہمیت دیکھیے کتنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہاضمے کی نعمت عطا فرمائی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی کے پاس 100 بھینسیں تھیں لیکن وہ خود بھینس کا دودھ نہیں پی سکتا تھا، اس لیے کہ دودھ کے پینے سے اس کو ایک بیماری ہو جاتی تھی۔ کتنے لوگ ہیں جو لیکوڈ ڈائٹ پہ رہتے ہیں اور سالڈ چیز نہیں کھا سکتے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے مجھے فون کیا، حضرت میرے لیے دعا کریں، میرے معدے میں السر ہے، میں سارے مہمانوں کے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی ہوں مگر پچھلے 7 سال سے میں صرف لیکوڈ پہ گزارا کر رہی ہوں، ایک لقمہ بھی میرے منہ میں نہیں گیا۔ ہمیں اللہ رب العزت نے ہاضمے کی صحیح نعمت عطا فرمائی، ہم اپنی خواہش کے مطابق کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ پھر ہاتھوں کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس سے کہ ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حرم شریف میں نے ایک بندے کو دیکھا، اس کے دونوں بازو کندھوں سے کٹے ہوئے تھے، تو وہ آگے ہی صف میں بیٹھا ہوا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ عجیب بات کہ میں یہی سوچتا رہا، یا اللہ اس کے دونوں بازو ہی نہیں ہیں، یہ اپنے کپڑے کیسے پہنتا ہوگا، یہ اگر واش روم جاتا ہوگا تو اپنی طہارت کیسے کرتا ہوگا، اللہ جب یہ سوتا ہوگا تو یہ رات کو اپنی رضائی کمبل کو کیسے سیدھا کرتا ہوگا۔ اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے۔ اس دن ایسی عجیب کیفیت ہوئی کہ میں بہت دیر اس بات پہ روتا رہا کہ اللہ آپ نے ہمیں یہ نعمتیں دیں، کاش کہ ان نعمتوں کو ہم آپ کی تعمیل میں استعمال کر سکتے۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے پاؤں نہیں ہوتے، چنانچہ ایک صاحب کے پاس جوتے نہیں تھے، وہ ظہر کی نماز پڑھ کے جب نکلے تو ننگے پاؤں ان کو دھوپ پہ چلنا پڑا، پاؤں جل رہے تھے اور وہ اپنے دل میں یہ شکوہ کر رہے تھے کہ یا اللہ میں تو تیری نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا اور آپ نے مجھے جوتے بھی نہ دیے۔ ابھی ان کے دل میں یہ شکوے کی کیفیت تھی کہ انہوں نے دیکھا ایک نوجوان آ رہا ہے اور اس کے پاؤں ٹھیک نہیں ہیں، وہ بیساکھیوں کے بل چل کے آ رہا ہے، تو ان کے دل پہ چوٹ پڑی اور انہوں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میں تو جوتے کی وجہ سے رو رہا تھا اور یہ شخص تو اپنی ٹانگوں سے ہی محروم ہے، کم از کم آپ نے مجھے ٹانگیں تو دیں۔ تو ہم اس چیز کا احساس نہیں کرتے اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ چنانچہ ایک شاکر انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرے، ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی بنائے۔ اللہ تعالیٰ عورت سے چاہتے ہیں کہ یہ اپنے فرض ادا کرے، اپنے خاوند کو خوش رکھے، بچوں کی تربیت کرے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندی بنے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ رب کریم نے فرشتوں کو پیدا کیا، ان کو عقل تو دی مگر شہوت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا، ان کو شہوت دی مگر عقل نہیں دی۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو شہوت بھی دی عقل بھی دی، مگر کام یہ دیا کہ تم اپنی عقل کی وجہ سے اپنی شہوت کو کنٹرول میں رکھو۔ چنانچہ ہر انسان کو اور ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے۔ ایک تو اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو متعین کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر فرشتے انسان کی حفاظت نہ کرتے تو جن انسان کو دنیا میں زندہ ہی نہ رہنے دیتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور اسے جنوں سے بچاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی حفاظت کے لیے ہر چیز کو کچھ نہ کچھ عطا کیا۔ مثلا شہد کی مکھی کو ڈنک دیا، جو آدمی بھی شہد کے چھتے میں سے شہد نکالنا چاہے تو مکھی اس پر حملہ کرتی ہے۔ بچھو کو بھی ڈنک عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ کو اپنے بچاؤ کے لیے زہر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیر کو دانت دیے، اسی طرح ہپو کو بھی اللہ نے دانت عطا فرمائے۔
بکرے کو اللہ تعالیٰ نے سینگ عطا فرمائے، کوئی بکرے کے قریب جائے تو وہ سینگ سے اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ بعض جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے دم عطا کی، ہاتھی کو اللہ تعالیٰ نے سونڈ عطا کی، اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے پاؤں کی مضبوطی عطا کی۔ چنانچہ ہم نے ایک ڈاکومنٹری میں دیکھا کہ ایک جراف تھا، اس کے اوپر شیر حملہ کرنے کے لیے بھاگا تو اس جراف نے اپنی پچھلی دونوں ٹانگوں سے اس زور سے لات ماری کہ شیر کی کھوپڑی ٹوٹ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کے لیے ہر چیز کو کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ اسی طرح گدھے کے قریب جائیں تو وہ بھی لات مارتا ہے اپنی حفاظت کی خاطر۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کانٹے عطا کیے، چنانچہ ایک جانور ہے جس کے جسم پر لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں، اس کو کوئی بھی نقصان دینے والی چیز آئے تو وہ کانٹے اس طرح پھیلا لیتا ہے کہ کوئی اس کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ کچھوے کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہڈی عطا کی جو اس کے پورے جسم کے اوپر ہوتی ہے، جب وہ خطرہ محسوس کرتا ہے تو اس ہڈی کے نیچے چھپ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو سیلانیت عطا فرمائی، چنانچہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ 5ویں کلاس کا طالب علم تھا تو میرے بھائی مجھے ایک مرتبہ دریا پر لے گئے، وہاں لوگ مچھلی پکڑ رہے تھے تو میرا بھی جی چاہا کہ میں مچھلی پکڑوں۔ چنانچہ ایک صاحب نے مچھلی پکڑی، کافی مناسب بڑی تھی، تو اس نے کہا کہ اچھا تم اسے پکڑ لو۔ جب میں نے اسے ہاتھ میں پکڑا تو مچھلی ہلی اور پانی میں چلی گئی، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ پتہ چلا کہ وہ اتنی سلیپری تھی کہ اس کو پکڑنے کے لیے ذرا ٹیکنیک چاہیے تھی، اور مجھے چونکہ پتہ نہیں تھا میں نے اسے نرمی سے پکڑا تو وہ ہاتھ سے نکل گئی۔ مچھلی کی طرح ہاتھ سے نکل جانا یہ ایک ضرب المثل بن گئی ہے۔ اسی طرح ایک مچھلی ایسی بھی ہے کہ جو اپنی حفاظت کے لیے بجلی کا جھٹکا مارتی ہے۔ ہم نے ایک ایکویریم میں دیکھا امریکہ میں کہ ایک ایسی مچھلی تھی کہ جب وہ ہلتی تھی تو 440 وولٹ کا کرنٹ پیدا ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک بلب لگایا ہوا تھا تو وہ بلب جلتا تھا اور پتہ چلتا تھا کہ اس مچھلی کے ہلنے سے برقی رو پیدا ہو رہی ہے۔ ایک مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے ڈنک والی دم عطا فرمائی، چنانچہ جو اس کے قریب آتا ہے اس کو وہ ڈنک لگاتی ہے اور بندہ مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چوہے کو دن میں اور رات میں دیکھنے کے لیے نظر عطا فرمائی تاکہ یہ بلی سے ہر وقت بچ سکے۔ چھچھوندر، اس کو اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے بدبو عطا کی، چنانچہ اس کے اندر بدبو اتنی ہوتی ہے کوئی اس کے قریب رہنا بھی پسوا۔ کہنے لگا جی کہ اس کی وجہ سے میرے ہاتھ گیلے ہو گئے، تو پتہ چلا کہ مینڈک کا یہ ٹرک ہے کہ جو کوئی بندہ اس کو پکڑتا ہے وہ پیشاب کر دیتا ہے اور بندہ اس کو پھر کنفیوز ہو کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہر کسی کو اللہ نے اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ عطا کیا۔ عورت کو اللہ نے اپنی حفاظت کے لیے عقل عطا کی، چنانچہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل کی وجہ سے سوچے اور اپنی جان اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ عقل ایک ڈھال ہے جو انسان کی عزت آبرو کو بچا لیتی ہے۔ جو لڑکیاں عقل استعمال نہیں کرتی وہ بڑی جلدی غیر محرم بندوں کے سامنے شکار بن جاتی ہیں اور ان کا وکٹم بن جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے عورت کو بہت خوبی دی ہے، کوئی مرد اس سے بات کرے اس کو بہت جلدی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس اسٹیشن سے بول رہا ہے یا کس نیت سے بات کر رہا ہے۔ یہ سمجھ اور فہم عطا کرنے کا مقصد یہی تھا کہ چونکہ اس نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس معاملے میں بہت زیادہ فہیم بنایا کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غیر مرد مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس لیے فرمایا کہ تم غیر مرد سے بات کرنے کا موقع پیش بھی آ جائے تو تم ذرا روکھے انداز میں بات کرو، آواز میں لوچ پیدا نہ کرو، ڈھیلی سریلی آواز بنا کے بات نہ کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ورنہ طمع کرے گا وہ بندہ جس کے دل کے اندر مرض ہوگی۔ آج کل یونیورسٹیوں کی بچیاں یونیورسٹی میں جاتی ہیں، سروں پہ دوپٹے بھی نہیں ہوتے، خوشبوئیں لگائی ہوتی ہیں اور کپڑے بھی ٹائٹ پہنے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح ہم دوسروں کو بہت خوبصورت نظر آتی ہیں، اور وہ یہ نہیں سمجھتی کہ اس طرح جو غیر محرم مرد ہیں وہ ہمارے بارے میں کتنی بری سوچ دل میں رکھتے ہیں،
اور ہیلے بہانے بنا بنا کے وہ عورتوں کو اپنے دام میں گرفتار کرتے ہیں۔ تو عقل انسان استعمال کرے تو اس کے ذریعے سے اپنی شہوت کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ رب کریم نے انسان کو یہ نعمت عطا فرمائی تاکہ اس کی وجہ سے اس کی عزت و آبرو کی حفاظت رہے۔ لہذا اب کوئی مرد گناہ کی دعوت کس طرح سے دے، مسکرا مسکرا کے دے یا میسیجز لکھے یا باتیں کرے، تو ایسی کسی چیز کی طرف التفات ہی نہیں کرنا چاہیے۔ آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی جان عزت آبرو کی حفاظت کرنے میں مدد فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ نفسانی خواہشات کو انسان جتنا پورا کرے یہ اتنا اور زیادہ بڑھتی ہیں۔ ان کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو نظر انداز کریں اور ان کے ختم ہونے کی اللہ سے دعا مانگیں۔ جب اللہ سے دعا مانگیں گی تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے پروردگار عالم، اگر آپ مجھے نہیں بچائیں گے تو میں اس گناہ میں گر جاؤں گا۔ تو انسان اللہ سے دعا مانگے۔ عورت کو چاہیے کہ عشاء کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے روزانہ اللہ سے یہ دعا مانگے، اے اللہ میری عزت و ناموس کی حفاظت رکھنا، مجھے کسی ایسی مشکل میں گرفتار نہ کرنا کہ جہاں میری عزت کو خطرہ ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے 4 چیزوں کو سمجھنے میں غلطی تھی، مگر قرآن پاک میں نے پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ میری غلطی کہاں کہاں پہ ہے۔ مثلا میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں نے قرآن پاک میں پڑھا یحبہم ویحبونہ، تو تب مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے پہلے محبت فرماتے ہیں اور اس کے نتیجے کے طور پہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ دوسری غلطی یہ تھی کہ میں یہ سوچتا تھا کہ انسان اپنے رب سے پہلے راضی ہوگا تو اس کے بدلے اللہ اس سے راضی ہوں گے۔ قرآن پاک پڑھا تو میری یہ غلطی بھی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو پہلے اللہ راضی ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ بھی پھر اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر ایک بات کہ انسان وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اللہ کو پہلے یاد کرتا ہوں پھر اللہ مجھے یاد کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھا تو بتایا وما توفیقی الا باللہ، کہ میری توفیق تو اللہ ہی کی۔ تو ہم جو اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ پہلے یاد کرتا ہے، وہ توفیق دیتا ہے تب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دن میں جو